ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ یہ انتہائی بلند ترین مقام کے حوالے سے اطاعت رسول کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کچھ آیات بینات میں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کو اور ان کی فرما برداری کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اس چیز کا دم بھرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پس میری اتباع کرو۔ فاتبعونی، تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تمام زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیں، آپ کوئی عمل کر دیں، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر حوالے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری، آپ کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اگر زندگی کے معاملات میں کوئی چیز ارشاد فرما دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کوئی کام فرما دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے لائق اتباع ہے، قابل اتباع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام جو بھی بات ارشاد فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے ان سے کہا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی حضور کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ جو بات بھی فرماتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں جس بھی حالت میں ہوتے ہیں میں وہ بات لکھ لیتا ہوں، کیا صحیح کرتا ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور آپ کے بارے میں یہ اتنا اہم جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ وہی کچھ بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ وہی کچھ بولتے ہیں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے احکامات بیان فرما دیں، حج کے احکامات بیان فرما دیں، زکوٰۃ کے احکامات بیان فرما دیں، جہاد کے احکامات بیان فرما دیں، وہی قابل اطاعت ہیں یا انہی کی اتباع کرنی چاہیے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام زندگی کے کسی اور معاملے کے اندر بھی اگر کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ بھی حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کہ زندگی میں جب ہم نکاح کرتے ہیں، لڑکے لڑکی کو مرضی حاصل ہے، اس کی منشا کے مطابق نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم مقام رسالت اتنا بلند ہے، اتنا بلند ترین مقام ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام اپنے غلام منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ زید وہی ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہ جو مساوات کا عملی نمونہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش تھی
کہ ان کا نکاح ہو جائے۔ حضرت زینب آپ کی پھوپھی زاد ہیں، کرچی خاندان سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک غلام ہے، گو کہ وہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، تو آپ ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ عام زندگی میں میرے اور آپ کی ہماری معاشرتی زندگی کے اندر کوئی ہر بندے کو اختیار حاصل ہے، کوئی لڑکی اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اس کی رضامندی دیکھی جائے گی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے پسند نہیں کرتی تھیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ میں کرشی خاندان سے ہوں اور یہ غلام ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام یہ رشتہ قائم فرمانا چاہتے تھے، یہ رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ اتنی سی بات تھی، لیکن آپ کے لیے یا میرے لیے یہ اتنی سی بات ہوگی، لیکن مقام رسالت یہ اتنا بلند ترین مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی مقام پر کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی کریں۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ طے کرنے کا جو ارادہ تھا، آپ جو رشتہ طے کرنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حوالے سے بھی مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو پابند فرما دیا کہ وہ اپنی مرضی نہ کریں۔ جب رسول اکرم اگر فیصلہ کر دیتے ہیں تو انہیں اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی پس اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سا شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکاری ہوگا؟ ایسا بھی کوئی ہے کہ جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جاتا، جنت میں جانے سے انکار کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ومن اطاعنی دخل الجنہ، اور جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی وہ شخص ہوگا جو انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مقام رسالت کتنا بلند ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے پر جنت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنے پر گمراہی بھی ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے پر جنت میں جانے سے انکاری بھی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اور کتنا آپ کو جو ہے ہم فالو کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہیں وہ مرقع نظر آتی ہیں اتباع رسول کا، اطاعت رسول کا۔ کسی بھی صحابی کی زندگی کو اٹھا لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں پیش نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت پر فائز ہوتے ہیں، آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ فإن عصیت اللہ و رسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، میری اطاعت کرو اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر نہیں ہے۔ اب یہ خالی ان کا جملہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے جب انسان حکومت سنبھالے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ جب آپ نے حکومت سنبھالی، خلافت پر بیٹھے، تو منکرین زکوٰۃ بہت سارے اکٹھے ہو گئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے۔ تو اسی حالت میں ایک جیش اسامہ تھا، حضور کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے قصاص کے لیے ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کرنے کا حکم جاری فرمایا، اسی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو اب مصلحت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص، بہادر شخص یہ مشورہ دیتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو
کہ ان حالات میں آپ اس لشکر کی روانگی کا حکم نہ دیں، اس لیے کہ ایک طرف منکرین زکوٰۃ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار ہیں، اور بہت سارے فتنے ہیں، تو ان حالات میں ہم جو ہے یہ لشکر روانہ نہ کریں، مدینے کو زیادہ ضرورت ہے لشکر کی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لشکر کو روکنے کا حکم نہیں دے سکتا، جس کو رسول اللہ نے حکم دیا ہو کہ یہ لشکر روانہ ہو، ابوبکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ مدینے کے جانور مجھے نوچ کھائیں گے، درندے مجھے نوچ کھائیں گے، تو تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کا حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں جس پرچم کو رسول اللہ نے کھولا ہو، ابوبکر کون ہوتا ہے اس پرچم کو لپیٹنے والا؟ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اتنی فرمانبرداری آپ کی زندگی میں کے اندر نظر آتی ہے کہ آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس لشکر کو روانہ ہونا چاہیے، اور آپ نے وہ لشکر روانہ کیا، اور بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جو تھا وہ بہترین